تو سرکار نے فرمایا کہ ربیہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرنے لگے سرکار میں تو بڑا لاچار ہوں، مجبور ہوں، نہ کوئی روزگار ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن ہوا تو پھر وضو کرا رہے تھے، سرکار نے دوران وضو فرمایا۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا کہ سرکار میرے پاس نہ کوئی روزگار ہے اور نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا، کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ سرکار پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ اے ربیہ، سرکار جب تجھ سے فرما رہے ہیں کہ شادی کیوں نہیں کر لیتا تو دلیلیں کیوں دیتا پھر رہا ہے؟ ارے انہیں دلیلیں دے رہا ہے جو سب کچھ جانتے ہیں۔ جب دماغ میں یہ بات آئی تو میں اپنے کیے پر بڑا پچھتایا، مگر پھر امید کی کرن جاگی کہ اب آگے سے اگر سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ربیہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے تو میں کہہ دوں گا کہ سرکار جیسا آپ چاہیں ویسا فرما دیں۔ اب میں دلیلیں نہیں دوں گا، اب میں تعویلیں نہیں گڑوں گا کہ میرے پاس روزگار نہیں ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔ اب میں یہ دلیلیں نہیں دوں گا۔ اب سرکار جب بھی مجھ سے اس طرح کا سوال کریں گے تو میں کہہ دوں گا کہ سرکار جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا فرما دیں۔ اب جب تیسرا دن ہوا تو سرکار کو وضو کرا رہے تھے۔ اب حضرت ربیہ سوچ رہے ہیں کہ سرکار یہاں فرمائیں، سرکار یہاں فرمائیں، سرکار اب فرمائیں، سرکار کے لبھائے مبارک اب کھلے، مگر سرکار نے کچھ نہیں فرمایا۔ وضو سے فارغ ہو گئے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہونے لگے کہ آج سرکار نے کچھ نہیں بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں حضرت ربیہ جب جانے لگے تو میرے آقا نے حضرت ربیہ کو آواز دی اور فرمایا کہ ربیہ ادھر آؤ، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب حضرت ربیہ کے دل کی کیفیت بدل گئی اور دل باغ باغ ہو گیا کہ میں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ سرکار ارشاد فرمائیں۔ اب سرکار کے لبھائے مبارک کھولے ہیں تو عرض کرنے لگے کہ سرکار جیسا آپ مناسب سمجھے ویسا فرما دیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سردار کے پاس جاتے ہیں اور سرکار کا فرمان اس قبیلے کے سردار تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ سردار کچھ دیر تو آنا کانی کرتا رہا، لیکن سرکار کا فرمان تھا، میرے آقا کا حکم تھا، اس لیے وہ شخص بھی دیندار تھا، مان گیا۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو جاتی ہے اور میرے آقا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم میڈھے کا انتظام کرو، مجھے ربیہ کا ولیمہ دینا۔